اور اس میں یہ بات بھی شامل کر لی جائے کہ جس طرح انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے چنیدہ ہیں اور ان کا اختیار چناؤ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور ایک روایت میرے پیش نظر ہے کہ صحابہ بھی اللہ تعالیٰ کے چنیدہ ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح کوئی نبی اپنی مرضی سے نبی نہیں بنا بلکہ اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اللہ تعالیٰ نے چنا ہے. ایک حدیث ہے ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا، اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا اور میرے صحابہ کو چنا. اور دوسری روایت میں ہے اللہ تعالیٰ نے ان اللہ تعالیٰ نظر الی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دل چیک کیے، جو سب سے اعلیٰ دل تھا وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا دیا، اور ان کے بعد جو سب سے اعلیٰ دل تھے وہ سارے اٹھا کر میرے صحابی بنا دیے. بے شک. تو یہ اختیار اور چناؤ اللہ تعالیٰ کا ہے. اور اگر اب کوئی شخص ان صحابہ کے اوپر اپنی زبان کھولتا ہے، در حقیقت وہ صحابہ پر نہیں کھول رہا، وہ در حقیقت اللہ رب العزت کے اوپر کھول رہا ہے. جیسے یہ کہا جائے کہ بھئی اپنی پسند کے بندے الگ کر لو، تو میں جس کو الگ کروں اگر تو وہ سارے اچھے ہیں تو وہ کریکٹر مجھے جائے گا یہ اچھے آدمیوں کو پسند کرتا ہے. اور اگر میں کوئی افراد اپنے پسند کروں اور آپ کہیں ان میں ایک چور ہے، ایک ڈاکو ہے، ایک زانی، ایک شرابی ہے، تو جہاں ان کی وہ غلطیاں ہوں گی تو چننے والا بھی تو اسی کریکٹر کا مالک ہوگا. تو میرا رب العزت، اللہ رب العزت جو ہیں وہ غلط اختیار نہیں کر سکتے. ایسے ہی بالکل. تو صحابہ اللہ کی پسند ہیں.